اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج اس موضوع پہ کلام کرنے لگا ہوں۔ پچھلے کم و بیش 7-8 مہینوں سے لوگوں کا اصرار تھا، اور میں ہر دفعہ انہیں یہی کہتا تھا کہ اس جمعرات کو کروں گا یا اس ہفتے میں کروں گا، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اتنے موضوعات تو ہوتے ہیں یا اتنے سوالات ہوتے ہیں کہ ہفتہ بھر بھی بیانات کر کے وہ نمٹائے نہیں جا سکتے، تو یہ موضوع پیچھے چلتا گیا اور بالکل نظر انداز ہو گیا۔ تو اب اس ہفتے میں کچھ لوگوں نے دوبارہ کہا تو وہ میرے ذہن میں آیا ہے، تو آج میں نے سارے موضوعات کو پیچھے کر کے میں نے کہا پہلے اس کے اوپر کلام کروں، اس کے بعد پھر دوسری جو فرمائشیں ہیں یا بیماریاں ہیں یا دوسرے مسائل ہیں پھر انشاءاللہ ان کو ہم چھیڑیں گے یا شروع کریں گے۔ اس وقت لوگوں کا، بالخصوص نوجوان نسل کا، اور نوجوان نسل میں خواتین کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے موٹاپا۔ وہ کیا ہے؟ موٹاپا۔ دنیا بھر میں موٹاپا انسان کو سست کیے جا رہا ہے اور اس کی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح چاٹے جا رہا ہے۔ جب موٹاپا حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان نہ دین کا رہ جاتا ہے نہ دنیا کا رہ جاتا ہے، نہ دنیا کا کوئی کام چستی کے ساتھ کر سکتا ہے، بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، اور نہ ہی دین کا کوئی عبادت یا کوئی ریاضت، کوئی مجاہدہ ہے، وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا۔ آج سے صرف 50 سال پہلے، زیادہ نہیں، صرف 50 سال پہلے آبادی کا کثیر حصہ جو موت کے منہ میں جاتا تھا، یعنی مرنے والوں کا جو کثیر حصہ تھا، یا یوں آپ کہہ لیں جو کثیر اموات ہوتی تھیں، وہ بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے لوگ مرتے تھے۔ اور آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یعنی آج کی بات ہے، پریزنٹ کی بات ہے، اس میں لوگ کھانا زیادہ کھانے سے مر رہے ہیں، کھانا زیادہ کھانے سے مر رہے ہیں۔ آج لوگ بھوک سے نہیں مر رہے، کھا کھا کے مر رہے ہیں، کھا کھا کے مر رہے ہیں، یعنی اتنا کھا رہے ہیں کہ وہ کھانا ہی ان کے لیے پوائزن بن جاتا ہے، زہر بن جاتا ہے، بیماری بن جاتا ہے، اسی کی وجہ سے لوگ مرے جا رہے ہیں۔ بلڈ پریشر ہو رہا ہے تو زیادہ کھانے سے، شوگر ہو رہی ہے تو زیادہ کھانے سے، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو زیادہ کھانے سے، آرتھرائٹس ہو رہا ہے تو زیادہ کھانے سے، لیور سیروسس ہو رہا ہے تو زیادہ کھانے سے۔ کسی بھوکے بندے کو دیکھا ہے بلڈ پریشر ہوا؟ کسی بھوکے بندے کو، ریڑھی والے کو، مزدور کو دیکھا ہے شوگر ہو گئی ہے؟ یہ ساری بیماریاں جن کے نام میں نے لیے ہیں، یہ ساری بیماریاں وہاں آتی ہیں جہاں خوشحالی ہوتی ہے، جہاں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، اور زندگی میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی، یعنی کھانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، پینے کی کوئی ترتیب نہیں ہے، اٹھنے سونے جاگنے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ جب زندگی یوں بے ترتیب ہوتی ہے، زندگی کے اندر کوئی آرڈر نہیں ہوتا، تو اللہ والو ہم پھر مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے۔ تو پہلی وجہ اللہ والو جو موٹاپے کی ہے وہ ہمارا زیادہ کھانا ہے، ہمارا زیادہ کھانا ہے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی، میں کئی بار اپنے گھر بھی یہ بات کرتا ہوں، حیران بھی ہوتا ہوں کہ پچھلے 23 سال، یعنی 2023 ہے نا، اب 23واں سال چل رہا ہے، 23 سالوں میں نے کبھی اپنے گھر میں ناشتہ نہیں کیا، نہ میرے لیے کبھی بنا ہے، نہ میں نے کبھی بنوایا ہے۔ ماشاءاللہ ہم سوئے ہوتے ہیں اس وقت، وہ دیکھیں وہ دانت نکال رہا ہے، ہنس رہا ہے، یہ لے کر آتا ہے نا دوپہر کو ناشتہ، یہ اس کو ناشتہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ کتنے بجے لے کے آتے ہو؟ 3:30 بجے، 2:30 بجے یہ ناشتہ ہوتا ہے۔ کئی بار میں اس کو ڈانٹتا ہوں، بے شرما، اس وقت ماں نے دوپہر سے برتن دھو کے رکھ دیتے ہوں نے، تو میرے لیے ناشتہ لے کر آ رہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ صبح کا ناشتہ پراٹھے، انڈے، دہی، گوبھی والے پراٹھے، آلو والے پراٹھے، تو پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے۔ اچھا 12 بج گئے، دوپہر کا کھانا شروع ہو گیا، 2-2:30 بجے تک وہ چلا ہے،
پھر چائے شروع ہو گئی، پھر بسکٹ فروٹ شروع ہو گیا، رات کو 9-10 بجے پھر 4 پراٹھے، وہ بھی کھا لیا۔ پھر کہتے ہیں ہاتھ بڑا تنگ ہے، ہاتھ بڑا تنگ ہے، مہنگائی بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے، کھاندے بھی ہے کہ نہیں تو صحت نہیں ملتی، صحت نہیں ملتی۔ اللہ کے بندو، جو اتنا بندہ کھائے گا یہ سارے دن میں ہضم کیسے ہوگا؟ مجھے آج تک یہ سائنس، راکٹ سائنس سمجھ نہیں آئی کہ تم لوگ یہ اتنا ہضم کیسے کر لیتے ہو، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اب دیکھیں جمعے کی نماز پڑھ کر آئے، اب میں نے آ کے آپ کے ساتھ وہ فروٹ تھا، سیب تھا، جاپانی پھل تھا، وہ میں نے ایک ایک لے لیا۔ صبح کا میں نے کوئی ناشتہ نہیں کیا تھا، اسی طرح میں اٹھا ہوں، غسل کیا، جمعہ پڑھنے چلا گیا ہوں، نیچے آ کے آپ کے ساتھ وہ سیب تھوڑا سا لے لیا، جاپانی پھل لے لیا، ایک کیلا لے لیا، اب اور میں نے لے لیا ہے۔ رات کو جا کے پھر میں نے ایک کھانا کھایا بس۔ تو اب صبح کا جو کچھ میں نے کھایا ہوا ہے وہ سامنے بیٹھا ہو جو دانت نکال رہا ہے، اس سے پوچھ لو، ایک کباب تھا، اس کے 4 ٹکڑے کر کے لے کر آیا۔ یہ ایسے یہ ظالم ہے میرے اوپر۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں حضرت صاحب میرے اوپر فلاں نے بڑا ظلم کیا، وہ کبھی اس مظلوم نمانے کی بھی تو سنو۔ ایک کباب مجھے دیا ہے، اس کے 4 ٹکڑے کر کے لے کر آیا ہے کہ تاکہ پلیٹ بھری بھری لگے، اور آدھا کپ چائے کا۔ اور ابھی میں مغرب کی نماز پڑھی ہے، سادہ پانی پیا ہے، اور اس وقت اب 4 گھنٹے اب اسی کے ساتھ بیان کر رہے، رات کو 2 بجے 2:30 بجے کھانا ملنا ہے۔ تو الحمدللہ پھر بھی میرا بیٹھ کے بعض وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، پھر میں واک کرتا ہوں تو پھر کنٹرول ہوتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ لوگ 3 دفعہ کھاتے ہو، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، یہ سب کچھ کھا کے پھر فروٹ بھی ہے، چائے بھی ہے، اور ادھر ادھر منہ مار لیا۔ مجھے کسی طرح یہ سمجھاؤ تمہیں یہ ہضم کیسے ہوتا ہے، تمہیں یہ ہضم کیسے ہوتا ہے؟ تو اللہ بولو جب یہ ہضم نہیں ہوگا تو یہ ویسٹ ہوتا ہے، یہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں بنتا۔ اس کو ہم اپنی میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں اسیمیلیٹ ہونا، اسیمیلیشن ہونا، یعنی یہ آپ کا جزو بدن نہیں بنتا۔ کھایا نکال دیا، کھایا نکال دیا، بس ایک آپ کی عادت بنی ہوئی ہے کہ میں نے کھانا ہے، آپ کے ذہن کی ایک عادت بن گئی ہوئی ہے، ایک آپ کو کھانے کی عادت بنی ہوئی ہے۔ آپ کا ذہن اس وقت وہ پیغام دیتا ہے، جو ہی 8 بجتے ہیں آپ کو ناشتے کی بھوک لگ جاتی ہے، 12-1 بجتے ہیں دوپہر کی، اس طرح رات کا، پھر درمیان میں بھی۔ جب اللہ بولو اتنا آپ کھاؤ گے جو کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، یا تو ہونا کہ آپ اینٹیں اٹھاتے ہو، محنت مزدوری کرتے ہو، کسی فیکٹری میں کام کرتے ہو، ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ان کو تو بلڈ پریشر ہوتا ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ بیان ہی نہیں ہے۔ یہ بیان کن کے لیے؟ جن کے گھروں میں خوشحالی ہے۔ تو جن کے گھروں میں خوشحالی ہے تو وہ محنت مزدوریاں تو نہیں کر رہے نا۔ مزدور جو مزدوری کرتا ہے اس گھر میں خوشحالی ہوتی ہے، وہ تو بھاگ دوڑ ہے، سائیکل بھی چلا رہا ہے، اینٹیں اٹھا رہا ہے، اپنی ورزش اس کی ہو رہی ہے، جو کھا رہا ہے اس کا لگ بھی رہا ہے، بلکہ وہ کھائے گا نہیں تو وزن کیسے اٹھائے گا؟ ان کی تو بات ہی نہیں ہم کر رہے۔ بات تو ہم کر رہے ہیں اپنے طبقے کی، مڈل کلاس کی یا اپر کلاس کی، جو کھا کے پھٹتی جا رہی ہے، جو بازار میں کپڑے پینوراما سینٹر میں، لیبارٹری میں، پیس میں لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کے سائز کی ماشاءاللہ شرٹ ہی نہیں ملتی، پینٹ ہی نہیں ملتی، یعنی اتنے لڑکے لڑکیاں ہیں وہ موٹے، اوبیسٹی اتنے اوبیز ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر ہمارا مزاج ماشاءاللہ کیسے بنا ہوا ہے؟ ابھی میرے بات کرتے کرتے ذہن میں اپنی فطرت آئی یا ہمارے قوم کا مزاج آیا، ہم کسی کے ہاں چلے جائیں نا تو ہم جا کے بیٹھے، انہوں نے چائے رکھ دی، بسکٹ رکھ دیے، پیزا لے آئے، ٹھیک ہے، اور ہم نے کھا لیا۔ جب پیزا کھا لیا پھر انہوں نے کہا کہ وہ آئس کریم لے آئے، نہیں پھر روٹی نہیں کھائی جائے گی ہے۔ اب چائے بھی پی لی، بسکٹ بھی کھا لے، ہائی ٹی پھڑکا دی، ساتھ پیزا بھی کھا لیا، اب کیا ان کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں رہن دو، پھر روٹی نہیں کھائی جائے گی۔ یعنی اتنا کھا کے بھی روٹی پیچھے یہ۔ اس لیے میرے گھر میں کوئی آئے، میں کہتا ہوں پہلے روٹی ٹھوکو، کیا کرو، آئے سادہ پانی دو، ٹھک روٹی کھلاؤ۔ ایک خانقاہ میں کیا کہتا ہوں، پانی کا جاگ رکھو، ساتھ لنگر لگاؤ۔ ان کو ساری رات بھی بوتلیں پلاتے رہو گے، جو کرتے رہو گے، پاکستانی اس کے بعد پنجابی ہو، روٹی نہ کھائے، سارا دن بھی وہ KFC کھلاتے رہو، چپس کھلاتے رہو، اور ادھر کی چیزیں کھلاتے رہو، انہیں کہنا نہیں بس کرو، کافی کھا لے، پھر روٹی نہیں کھا دی جانی۔ بھائی روٹی تو اتھے ہی رہنی ہے، انہوں پہلے روٹی ٹھوکو، تاکہ یہ اس کی جو نالی ہے، اسوفیگس ہے، معدے کی نالی، یہ ساری اس کی بھرجے سانس کا اس کو آئے نا، انہوں پتہ چلے میں کھادا آئے۔
تو اللہ والوں کہنے کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بات بات پہ پریشان نہ ہوا کریں، کچھ اپنے اندر بھی جھانکا کریں کہ ہمارے اوپر جو موٹاپا ہے وہ ہماری جو ترتیب نہیں ہے کھانے کی اس کی وجہ سے موٹاپا ہے، کہ ہم کھا رہے ہیں اور انے واہ کھا رہے ہیں۔ پہلی موٹاپے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ زیادہ کھانا۔ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے زندہ نہیں رہو۔ ہمارا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم زندہ ہی کھانے کے لیے، ہم کہتے ہیں کماتے ہی کھانے کے لیے ہیں، یعنی جب تک زندہ ہیں کھائے جاؤ کھائے جاؤ کھائے جاؤ۔ تو اللہ جب کھائے جاؤ گے حقیقت میں آپ نہیں کھا رہے، یہ کھانا آپ کو کھا جائے گا، یہ روٹی آپ کو کھا جائے گی، یہ غذا آپ کو کھا جائے گی۔ جتنا آپ بھوکے رہیں گے اتنے شیر بن کے رہو گے، اتنے تندرست رہو گے، اتنی آپ کی روح جو ہے وہ قوی رہے گی، لطیف رہے گی، اتنی آپ روحانی بیماریوں سے اور بدنی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اب پہلی وجہ کیا ہو گئی ہمارے موٹاپے کی؟ زیادہ کھانا۔ پھر لوگ کھاتے ہیں پھر مانتے نہیں، اس لیے میں نے ساری باتیں جو ہے وہ کی ہیں، جھنجھوڑا ہے کہ بھئی اپنے کھانے پہ غور کرو، جب کھا رہے ہو جو سامنے رکھا ہوا ہے اس پہ غور کرو کہ یہ سارا میں نے اپنے اندر ڈالنا ہے، تو میرے جسم کی تو ضرورت نہیں ہے، تو جب میرے جسم کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے تو یہ سارا کیا ہوگا؟ ویسٹ ہوگا، اور جو اندر باڈی ایبزارب کر لے گی، ایسیمیلیٹ کر لے گی، وہ کس میں بعد میں بدل جائے گا؟ فیٹ کے اندر۔ وہ پھر بوتھا شریف کے اوپر فیٹ چڑھے گی، موٹا موٹا منہ ہو جائے گا، یہ جگہ موٹی ہو جائے گی، اور اس کے بعد ماشاءاللہ دیگ آگے آ جائے گی۔ بس وہ دیگ کے آگے ایک سوراخ کرنے کی دیر ہوتی، ورنہ پیسے ڈالنے والی گتھی بڑی زبردست بنتی۔ جس طرح کو ایک پیر نے بنائی ہوئی نا برکت والی گتھی، تو پیٹ آگے ایسے بڑا ہو، بس ایک تو سوراخ کیتا ہے جڑے نوٹ آن پائی آؤ برکت والی گتھی ہے۔ تو جب آپ حد سے زیادہ کھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ پیٹ باہر نکلے گا۔ تو جب اللہ پیٹ نکلے گا یا جسم جو ہے اس کے اوپر جو فیٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہینگ ہو جانا، یعنی لٹک جانا۔ جب اللہ وہ لٹکے گی تو کیا ہوگا؟ آپ کے جسم کے اندر سستی آنا شروع ہوگی، نہ آپ دنیا کے رہ جائیں گے اور نہ آپ دین کے یعنی کوئی عبادت ریاضت کے لیے رہ جائیں گے۔ پھر آپ کو مختلف بیماریاں جو ہے وہ لاحق ہو جائیں گی، آپ کو بلڈ پریشر کا بھی امکان بڑھ جائے گا، شوگر کا امکان بھی جو ہے وہ آپ کو بڑھ جائے گا۔ اسی طرح جب خوراک حد سے بڑھے گی تو پھر آپ کو جو معدے کی بیماریاں ہیں IBS سمیت دیگر بیماریاں وہ لے جائیں گی، اور اس میں گیس ٹربل تو ایک معمولی سی بات ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں، پھر جب وزن بڑھ جائے گا نہ آپ کا وضو رہے گا، بار بار آپ وضو، پھر موٹے بندے کے لیے وضو کرنا اتنا مسئلہ۔ تو یہ ساری باتیں اللہ والوں پہلے یہ علاج کرنے سے اپنے دھیان کرو، جب کھانے کے لیے بیٹھو تو اس پہ نظر کرو کہ یہ سارا میں نے کھانا ہے، کیا یہ میں سارا کھا کے پچا لوں گا، یا یہ سارا کھانا میری ضرورت ہے، یا میں نے اتنا استعمال کر لینا ہے۔ تو اللہ بولو اتنا کھاؤ جتنا استعمال کر لیتے ہو، باقی لوگوں کو کھلاؤ، اللہ تھوڑے کے اندر برکت ڈال دے گا۔ یہ ہے پہلی وجہ موٹاپے کی۔ اس کے بعد دوسری وجہ جو اللہ والے موٹاپے کی ہے وہ ہے آج کے دور میں جو ہمارا ڈائٹری پیٹرن چینج ہو گیا ہے، کہ ہم جو ہے جو روٹین ہماری تھی فوڈ کی، یعنی جو ہماری ایشین فوڈ ہے یا کانٹیننٹل فوڈ ہے، ادھر سے ہم سوئچ اوور ہو کے بدل کے ہم کس طرف آ گئے ہیں؟ فاسٹ فوڈ کی طرف۔ اب کوئی گھر ایسا ہوگا جس گھر میں فاسٹ فوڈ نہیں آ رہی، بوتل ہے، بیوریج ہیں یعنی وہ جو جوسز ہیں، ٹن پیک ہیں، وہ تمام فوڈ آئٹمز جن کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کی شیلف لائف بڑھانے کے لیے ان کے اندر کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں جن کو پریزرویٹیوز کہتے ہیں۔ وہ تمام خوراک یا تمام وہ فوڈ کی آئٹم جن کے اندر ان کو محفوظ کرنے کے لیے پریزرویٹیوز ڈالے جاتے ہیں، جب یہ والی فوڈ آئٹمز اللہ والوں استعمال کرو گے، اور خاص طور پہ وہ فوڈ آئٹم جن کے اندر فوڈ کلرز ہوتے ہیں، جب یہ استعمال کرو گے تو اس کے دو نتیجے نکلیں گے، یا تو آپ سوکھ کے کانٹا ہو جاؤ گے، یا آپ بہت موٹے ہو جاؤ گے، اور خاص طور پہ موٹے ہوں گے آپ، یعنی موٹاپا، اوبیسٹی حد سے زیادہ جو ہے وہ آئے گی۔ اب یہ دیکھیں اپنے گھروں کے اندر جو بچے ٹافیاں کھاتے ہیں، کینڈیز، چاکلیٹس، یا آج کے دور میں کوک پی لی، پیپسی پی لی،
वो बच्चे क्या होते हैं, छोटी छोटी उम्र है, 8-9 साल के बच्चे हैं, वो जनाब उनके ऊपर 3-3 कस्तर टीन जो है वो चर्बी चढ़ी हुई है, इतने से फिटे हुए हैं, मुंह अजीबोगरीब किस्म के वो बने हुए हैं उनके, यानी इंसान के बच्चे लगते ही नहीं हैं। वो बच्चों के ऊपर वो मासूमियत, वो खूबसूरती नहीं रह जाती, शक्ल जिस्म बेढंगा हर चीज हो जाती है। क्या है, पिज़्ज़े खा खा के, पेप्सियां पी पी के, चॉकलेट्स खा कर। कुछ बच्चे हैं वो यही कैंडीज यही पेप्सी पिएंगे, वहां रिएक्शन आएगा, रिएक्टिवली वो बच्चे बिल्कुल स्लिम हो जाएंगे, उन्हें खाया पिया कुछ लगेगा ही नहीं। माएँ रोती हैं, डॉक्टर साहब इतना कुछ खिलाते हैं, इतना ये खाते हैं, इनको लगता नहीं है, इन्हें लगता नहीं है। तो ये तादाद बहुत कम है जो स्लिम रहेगी, है ये भी गलत। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि फास्ट फूड का जो नुकसान होगा वो ये होगा कि या तो आपके बच्चे जो है वो रिएक्टिवली वीक रहना शुरू हो जाएंगे, बहुत कमजोर, और या फिर ओबेसिटी आ जाएगी, आप एकदम इतने मोटे हो जाएंगे, फिर वो ओबेसिटी कंट्रोल भी नहीं होगी। तीसरी बात, जब आप ऐसी फूड आइटम्स इस्तेमाल करेंगे जिनके अंदर केमिकल्स होते हैं, जिस तरह मैंने अभी कहा कि जितनी आइटम्स फूड की ऐसी हैं जिनको महफूज करने के लिए उनके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, जब ये केमिकल वाली आइटम या फूड कलर्स वाली आइटम आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को, हार्मोन लेवल को दरम बरम कर देंगी, आपका बैलेंस आउट हो जाएगा। जब आपका बैलेंस आउट होगा तो उसके दो नतीजे निकलेंगे, या तो ये ग्रोथ हार्मोन को डिप्रेस कर देंगी, ग्रोथ हार्मोन को डिप्रेस कर देंगी, आपको खाया कुछ लगेगा ही नहीं, खाया कुछ लगेगा ही नहीं, या ये आपके ग्रोथ हार्मोन को ट्रिगर कर देंगी, यानी मजीद हाइपर एक्टिव कर देंगी। तो जब ग्रोथ हार्मोन हाइपर एक्टिव हो जाएगा, आप थोड़ा खाएंगे और फूलते जाएंगे। मेरे एक दोस्त है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहब मैं सादा पानी पीता हूं, मुझे सादा पानी भी देसी घी की तरह लगता है। सादा पानी अगर मैं ज्यादा पी लूं, बार बार पीता रहूं, एक हफ्ता, तो एक हफ्ते के बाद मेरा वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब ये क्या है कि उनका ग्रोथ हार्मोन जो है वो हाइपर एक्टिव हो गया हुआ है, ट्रिगर हो गया हुआ है, वो कोई चीज भी लेंगे तो उनका वजन बढ़ता जाएगा। तो ये किससे होगा, जब हम केमिकल वाली फूड इस्तेमाल करेंगे, ऐसी आइटम्स इस्तेमाल करेंगे, फूड आइटम्स जिनके अंदर केमिकल्स होते हैं, जैसा मैंने बताया कि फूड कलर्स है वगैरह वगैरह। ये तीसरी वजह है हमारे मोटापे की है। फिर चौथी वजह क्या है हमारे मोटापे की, खा लिया है, वर्जिश नहीं है, मोबिलिटी नहीं, खा के वहीं बैठे हुए हैं, खाया सो गए, रात को लेट नाइट खाया, खा के सो गए। ठीक है, अब देखो मैं लेट नाइट 23 साल से खा रहा हूं, जब निश्तर में रहा, स्टूडेंट लाइफ थी तब भी सही रात जागना, उधर भी लेट नाइट, फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए हैं तब भी यही है लेट नाइट। मैं भी लेट नाइट खाता हूं, लेकिन मेरी तरतीब यह है कि मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया, एक बात, फिर मैंने रात को अगर 2 बजे 2:30 बजे खाना खाना है, मैंने सुबह जाके 7 बजे सोना है। अगर मैं वही खाना रात को इशा के बाद खा लूं, जो कि मैं खा नहीं सकता, मैं यहाँ बयान करूं, तकरीरें करूं, या यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम शुरू कर लें, तो जब भूखा शेर होगा वही गरजेगा ना, तो शाफी तभी गरजेगा ना। ठीक है, रजत के बयानात करना कोई आसान काम तो नहीं, बिस्ती करना कराना कोई सौखा काम तो नहीं है ना, तो वो पेट भरे के साथ नहीं हो सकती, जब रूह कभी होगी तो वो कलाम होगा ना। तो मैं 2 बजे 2:30 बजे इसलिए खाता हूं कि भाई उसके बाद मैंने 5 घंटे 4 घंटे, अभी रातें छोटी बड़ी होती है उसके मुताबिक मैंने जागना है। अगर वो खाना बिलफर्ज ही मेरी ये मसरूफियत रात की ना भी हो, तो वो खाना मैं खा लूं इशा के बाद, तो मुझे तो सुबह जब सोने का वक्त होगा भूख लगी होगी, वो मेडिकली भी गलत, सुन्नत के भी खिलाफ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि रात सोने के से पहले कुछ ना कुछ खाओ, अगर कुछ नहीं है तो खजूर ले लो, खजूर ले लो, थोड़ा सा पानी पी लो, खजूर ले लो। क्यों, रात को आपके जिस्म के अंदर तामीरी काम होना है, जो सारे दिन का तखरीबी काम हुआ है, डिस्ट्रक्शन हुई है, रात को कंस्ट्रक्शन होनी है। तो जब एनर्जी जिस्म में नहीं होगी, तो जब सुबह अगले दिन आप उठेंगे तो आप लेथार्जिक होंगे, आपका जिस्म टूट रहा होगा, आप सुस्त होंगे। तो सोने का मतलब क्या होता है कि रात को आपका अपनी एनर्जी पूरी हो, फिर आप नींद ले लें, सुबह जब आप उठे तो अगले दिन के कामों के लिए आप चुस्त हों। रात को जब खाना खाए बगैर सोएंगे तो आप सुस्त होंगे। दूसरा है कि जब पेट खाली होगा, जब मैं रात को इशा के वक्त का खाना खाया हो, सुबह 7 बजे मैं सोऊं
तो मुझे नींद नहीं आएगी खाली पेट, रोजे की हालत में नींद आती है, तो मेरी ये मजबूरी। इस तरह कुछ सुनने वाला या आप हजरात कहेंगे हजरत साहब आप ही तो रात को खाते हैं, तो मैंने उसकी वजह भी बयान कर दी है कि मैं अगर खाता हूं तो उसके बाद मैं जागता हूं, ये नहीं मैंने खाया तो सो गए। आप लोग क्या करते हैं, 10 बजे खाया तो साथ ही सो गए, 11 बजे खाया तो साथ ही सो गए। तो या तो फिर ये ना खा के मेरी तरफ 6 घंटे बयान करो। जिस दिन जल्दी भी मुझे जान छूट जाती, यहाँ 4 साढ़े 4 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, यानी बयानात होते हैं, लोगों के सवाल जवाब होते हैं, बयान होता है। तो या तो फिर वो खाया तो वो खर्च भी करो। तो हमारा जो चौथी वजह है वो क्या, कि हम खा के हमारी मोबिलिटी नहीं है, यूटिलिटी नहीं है, हमारा वो इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद अगला नंबर चौथा या पांचवा जो हमारी वजह है मोटापे की, अलग जो हमारे मोटापे की, उसके बाद जो नौजवान नस्ल के अंदर इस वक्त वजह है। अभी इस जुमेरात को भी एक खातून को मैंने देखा, इतनी इतनी मोटी उसकी टांगे, इतनी इतनी मोटी, यानी ये जो पिंडलियां हैं, पिन्नियां इतनी, यानी हमारी 2-3 इकट्ठी की जाए उस बेचारी की इतनी मोटी। इस तरह बच्चियां आती हैं, इतना मोटा उनका ये नीचे वाला धड़ ऐसे फैला हुआ होता है। ये उस वक्त होगा जब हमारे हार्मोन, जो मैंने पहले बात की, हार्मोन का लेवल जो है वो, या उसका बैलेंस जो है वो आउट होगा। उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन हम अपने शोबे की बात करेंगे। इस वक्त जो मोटापा तेजी से बढ़ रहा है, अगर खाने की तरतीब भी ठीक है, फास्ट फूड भी नहीं है, हरकत भी है, मोबिलिटी भी है, इसके बावजूद मोटापा है, तो फिर क्या होगा कि खवातीन के अंदर हार्मोन डिस्टर्बेंस है। हार्मोन जो है, मर्द हैं, ये नौजवान या औरतें हैं, बड़े हैं, हार्मोन जब अल्लाह वालों डिस्टर्ब हो जाएगा तो औरत के साथ क्या मसला होगा कि उसको मोटापा आएगा, उसके जो अयाम हैं वो बंद हो जाएंगे, उसके जिस्म पे बाल आएंगे, नक्श जो हैं, जो तिखे नक्श थे, अब ये फैलना शुरू हो जाएंगे, यानी जो हुस्न था वो बदसूरती में बदलना शुरू हो जाएगा। तो जब औरत के अयाम बंद होंगे तो उसको मोटापा आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो अयाम बंद होते हैं, या जिस्म पे बाल आते हैं, या ये जो मोटापा होता है, इसके पीछे आज के दौर में जो सबसे बड़ी वजह है वो है जादू। वो क्या है? जादू। अगर तो जादू अल्लाह वालों आतशी हुआ होगा, कौन सा जादू? आतशी। आप काने की तरह सूख जाओगे, रंग आपका काला स्याह हो जाएगा, खून आपका जल जाएगा, यानी आप सफेद रंग के भी हो इस तरह कपड़े की तरह, तो आप काले स्याह यूं हो जाओगे। और अगर आपके ऊपर जादू हुआ है, आबी जादू, कौन सा हुआ है? आबी जादू हुआ है, या खाकी जादू हुआ है, तो आप फूलोगे, यानी जलोगे नहीं, स्याह नहीं होगे, जिस्म फूलता जाएगा, जिस्म फूलता जाएगा, जिस्म फूलता जाएगा। इसी तरह उन्होंने वो अमल करके, वो पुतला बना के कहीं पानी में रखा हुआ है या नमी वाली जगह पे रखा हुआ है, जो जो वो पुतला फूलता जाएगा तेरा जिस्म भी उतना ही फूलता जाएगा, और जिस्म जो जो फूलेगा तो बीमारियां लगती जाएंगी। अगर जादू की ये आतशी, या जादू की इतनी नौयत आतशी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जादू करके भट्ठी के नीचे रख दिया, चूल्हे के नीचे रख दिया, जहां आग जलती है वहां रख दिया, तो जो जो वो जादू जो है वो वहां उसको तपश मिलेगी, आपके अंदर गुस्सा आग लगी रहेगी, और आपका खून जलता जाएगा, और आप सूख के कांटा हो जाएंगे, और रंग भी काला स्याह हो जाएगा। तो अल्लाह, चाहे किसी का जादू की वजह से जिस्म फूला हो, चाहे किसी का बद परहेजी की वजह से, चाहे किसी का इमोबिलिटी यानी हरकत ही नहीं है, खाया और वहीं पे बैठ गए, और आखिरी जो छठी वजह है, चाहे किसी की फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, यानी वालिदैन का था, आगे फिर क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट इसको कहते हैं, आगे बच्चों में भी वो चीज़ जो है वो आ गई, यानी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है जेनेटिकली। इन वजूहात में जो मोटी मोटी 6-7 वजूहात है वो मैंने बयान की, बाकी तो बहुत सी वजूहात होती हैं। इन वजूहात की वजह से मोटापा आया, ठीक है। और आखिरी मेडिकेशन, जो बड़ी 7 हो गई हैं, जो बड़ी 7 वजूहात हैं वो मैंने बता दी। मेडिकेशन में आप फर्ज किया उसके मरीज हैं, अस्थमेटिक पेशेंट है, यानी दमे के मरीज है, तो दमे के मरीज हैं, कहीं भी दुनिया में इलाज करवाएंगे तो आपको वो स्टीरॉइड्स देंगे, या किसी और मसले के लिए आपको आर्थराइटिस था, उन्होंने स्टीरॉइड दे दिए, आपने कोई ऑपरेशन करवाया, उन्होंने उसके साथ स्टीरॉइड दे दिए। तो स्टीरॉइड अगर आपने इस्तेमाल कर लिए तो आपका सारा जिस्म एक बार
کھل گیا, لیرو لیر ہو گیا, اب یہ دوبارہ سیدھا نہیں جا سکتا, یہ کھل گیا سارا. اسٹیرائڈ جسم کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. تو آخری وجہ ہے موٹاپے کی میڈیکیشن. کیا ہے؟ میڈیکیشن. اور میڈیکیشن میں کیا ہے؟ اسٹیرائڈز. پھر میڈیکیشن میں کیا ہے؟ سپلیمنٹس. ٹھیک ہے. خواتین جو ہے وہ اپنی سکن کو گلوئنگ رکھنے کے لیے, اپنی بیوٹی کے لیے میڈیکیشن کرتی ہیں. وہ میڈیکیشن بعض دفعہ گروتھ ہارمون کو ٹریگر کر دیتی ہے. پھر وہ پانی بھی پیتی ہیں تو وہ انگور کی طرح, شراب کی طرح لگتا ہے, وہ جسم جو ہے وہ پھولتا جاتا ہے. یہ 7 وجوہات میں نے مختصر کر کے, جو بڑی بڑی ہیں جو میرے ذہن میں آئی ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں. باقی دیگر چھوٹی چھوٹی ہیں وہ مائنر ہیں, ان سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں, وہ ہر بندہ سمجھتا بھی ہے. اب اللہ والو ان 7 وجوہات بشمول جادو کے, جادو سمیت, ان 7 وجوہات کی وجہ سے آپ کا جسم موٹا ہو گیا. چاہے آپ میری عمر کے ہیں, چاہے آپ میرے سے بھی 10 سال بڑے ہیں, چاہے آپ میرے سے بھی 10 سال چھوٹے ہیں, چاہے آپ بالکل بچہ ہے 18-20 سال کا, کوئی عمر کی قید نہیں. کسی بھی لیول کے آپ ہیں عمر کے لحاظ سے, آپ کو موٹاپا ہو گیا, جو مرضی کر لو موٹاپا ختم نہیں ہوتا. پہلے بات تو آپ اپنے ذہن کو تسلی کر لیں. پھر میں ان ماؤں بہنوں کو جھنجھوڑوں گا, ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑوں گا کہ خدا کے واسطے اللہ رب العزت نے آپ کے حسن کے اندر ایک کشش رکھی ہے. جس گھر میں حسین و جمیل اور عورت ہوتی ہے اس گھر کے اندر رحمتیں ہوتی ہیں. کیوں؟ وہ ایک حسین عورت کی وجہ سے ایک پورا گھر برائی سے بچا ہوا ہوتا ہے, ایک خاندان, ایک نسل برائی سے بچی ہوتی ہے. ایک شوہر جو اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اس کی ذات تک وہ مقید رہتا ہے. جب عورت کا حسن ماند پڑ جائے گا, باہر کو اس کو پھلجڑی نظر آئے گی تو کیا ہوگا؟ وہ ادھر لگ جائے گا, یہ ادھر بے روی کی شکار ہو گئی, وہ ادھر ہو گئی, گھروں کے گھر اجڑ جائیں گے, زنا کے رستے پہ چل پڑیں گے. تو عورتیں کیا کرتی ہیں اپنی بیوٹی کو انہانس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اپنی فگر کو فٹ رکھنے کے لیے, تو کیا کریں گی؟ وہ میڈیکیشن کریں گی, سپلیمنٹس استعمال کریں گی, ٹیبلٹس استعمال کریں گی, ٹوٹکے استعمال کریں گی. اللہ والو, نہ ٹوٹکے سے آج تک کسی کی فگر ٹھیک ہوئی ہے اور نہ قیامت تک ہونی ہے. پھر ہماری عورتوں میں جو میں نے 7 وجوہات بتائیں, ایک وجہ اب میرے اور ذہن میں آ گئی ہے, بات کرتے کرتے عورتوں کی میرے ذہن میں آ گئی, وہ ہے ڈیلیوری یعنی پریگنینسی. جب عورتوں کی ہاں اولاد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آج کل ہمارے ہاں کیا رواج بن گیا ہوا ہے, ڈاکٹروں نے ایسا کھیل کھیلا ہوا ہے کہ جو ہی آپ کے ہاں کوئی امید لگی, ہو پیر تھلے نہیں لانا. میں کہتا ہوں پیر دی مٹی نہ ہلے, وہ کہتے ہیں پیر تھلے نہیں لانا, پاؤں نہیں نیچے لگانا. بس عورت کا بیڑا غرق کرنے میں, گھروں کے گھر تباہ کرنے میں گائنیکالوجسٹ کا ہاتھ نمبر 1 ہے. اللہ بولو, جو 9 مہینے عورت پھر 4 مہینے بعد کے زمین پہ پاؤں نہیں لگائے گی, وہ کام کرنے کے قابل رہ جائے گی. جس کو 9 مہینے یعنی 13 مہینے 12 مہینے پکی پکائی یوں ملے گی, چنگا کھانا مندہ بولنا, تو اللہ والو اس کو وہ کام کرنا بھی چاہے گی. اس کا جسم کام کرنے کے عادی نہیں رہ جائے گا, نہ اس کا ذہن مانے گا. وہ تو کہے گی بس ہاتھ تے کنگن ہون تے بریز دا سوٹ ہوئے, بس وہ پایا ہوئے, یا کھڑی دا سوٹ پایا ہوئے, کھاڑی دا برینڈڈ سوٹ پہنے ہو, موبائل آئی فون ہاتھے چ ہوئے, اور سناؤ کاکا اتنے ہاتھے چ ہونا چاہیے, بس. یا میں پرس ڈال کے میں کے جا رہی ہوں, یا بازاروں میں پھروں, اس کا تو مساج ہی بتا دے گا. تو یہ ڈاکٹر بنیاد رکھتی ہے گائنیکالوجسٹ ہمارے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے کہ پاؤں نیچے نہیں لگانا, کام نہیں کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر گروتھ ہارمون کھا کے, ڈائٹ زیادہ اچھی ان دنوں میں لینی, وہ ٹریگر کر جاتا ہے, اسیمیلیشن بڑھ جاتی ہے جسم کا حصہ, اب بعد میں وہی فیٹ میں بدل جاتا ہے. پھر اس کے بعد اولاد ہو گئی, یعنی ڈیلیوری ہو گئی, پھر کوئی ورزش نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. پھر عورتوں کے اندر موٹاپا آنے کی وجہ ان کی اولاد بنتی ہے. کیوں؟ کون بنتی ہے؟ اولاد بنتی ہے. غصہ تو نہیں لگ رہا؟ نہیں لگ رہا. توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ کیوں اولاد بنتی ہے. عورتیں موٹی کیوں ہوتی ہیں؟ جو کہ وہ مانتی نہیں ہیں, جتنا مرضی منوا لے. ابھی میرا بیان سن کے بھی نہیں مانے گی, لیکن پھر میں کون ہوں؟ شافی. اسی مار دے نہیں, اسی گسیٹ دیں. ہوں میں تھوڑا گسیٹن لگا میں.
آئینہ دکھانے لگا ہوں. عورتیں موٹی کیوں ہوتی ہیں؟ پہلے 3-4 مہینے بچے کو انہوں نے اپنا دودھ پلایا، فیڈ کرایا. جو ہی وہ بچہ سری لیک پہ لگا، کس پہ لگا؟ بس بچے دی اما ہن پھولن لگی ہے. جس طرح روٹی توے تے پائی تو پھول دی ہے نا، بس جتنا اس کو دباؤ، روٹی کو توے پہ ڈال کے جتنا اس کو دباؤ اتنی پھول دی ہے نا. جتنا آپ کہو گے نہ موٹی ہو، خدا دے واسطے نہ موٹی ہو، اونی پھولے گی، اونی پھولے گی. ایک تو اولاد ہوگی، اس کو وہ خوشی مل رہی ہے، دوسرا اس کو سری لیک موٹا کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ سری لیک بنایا، 2 چمچ بنائے، بچے نے آدھا چمچ بنایا، ہونا سوٹ دئیے، آپ کھا لیں. وہ دے ہنس رہے ہیں، آپ کھا لے گی. اب یہ اس کی عادت بن جائے گی. پھر کیا ہوگی؟ بچے نے کیلا شروع کرنا ہے. بچے کو کیلا کیا آندھی یار نا کیلے لے آیا جی، ابو بکر نے کیلا کھانا ہے. کل بھی ختم ہوئے نہیں جناب، ادھر نوٹس مل گیا ہے درجن کیلے دا. اس درجن کیلے میں بچے نے صرف اتنا کھانا ہے. یہ سر مار رہا ہے، اس کا خرچہ ہوتا ہے نا، یہ سر مار رہا ہے. بچے نے کتنا کھانا ہے؟ اتنا. باقی 11 اور جو پونا کیلا بچ گیا ہے، 12.25 کیلے رانی نے کھانے نے. کنے کھانے نے؟ رانی نے. تو رات آ کے رانے نے پوچھا وہ کیلے ختم ہو گئے نے؟ ہاں، اس نے ابو بکر نے کھا لیے تھے. تو کھادے کنے نے؟ 12.25 کیلے رانی نے. تو رانی ہن پھٹے گی نہیں تھی، اور کی ہوئے گا. پہلے کہاں سے کام شروع ہوا؟ سری لیک سے. پھر کیلا شروع ہو گیا، پھر گھر میں دلیا، اس طرح کی چیزیں نرم بننا شروع ہو گئی. وہ جتنی بننی ہے بچے نے کھانا ہے 1-1.5 چمچ، باقی سارا ماں نے پھڑکانا ہے. تو ماننا نہیں ہے، اس نے ماننا نہیں ہے. قسم کو میں نے کھایا ہی نہیں ہے، وہ اتنا سا بنایا تھا، وہ میں نے ایسے کر دیا، برتن دھو دی، ماسی نے اٹھا لیا، یہ ہو گیا. میں تو کھاتی ہی نہیں ہوں، میں نے تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھایا تھا، میں نے تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھایا تھا. وہ بھائی میاں کے ساتھ بیٹھ کے پہلا ہفتہ یہ، اس کو بعد پہلے بھی کھا لینا، تو میاں دے نال بھی کھا لینا، تو بچے دے نال بھی کھا لینا. یہ ہے اوور ایٹنگ. اوور ایٹنگ. اب یہ اس بچی کو، جس کا پہلا بچہ ہوا، اس کو اب یہ عادت پڑ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب بچہ ہو گیا بڑھتے بڑھتے 2 سال کا. اب وہ ہارڈ فوڈ پہ آ گیا، یعنی جو روٹین کی فوڈ ہے. اب ماں نے اس کو روٹی دی، ساتھ سالن دیا، ساتھ کو میٹھا دیا. بچے نے میں نہیں کھانا، میں نہیں کرنا، میں نے اس کے منہ میں لقمے ڈال کے کھلاتی رہی. اس نے اتنا سا کھایا، باقی وہ ماں نے کھا لیا. اپنی جو 2 روٹیاں وہ بھی کھا لینی ہیں، جو بچے کا بچہ وہ بھی کھا لینا ہے. بچے کتنے ہیں؟ 1. 2-3 سال کے بعد 2 بچے ہو گئے. پہلے ایک ہی روٹیاں کھاتی تھی، اب دوسری کا سری لیک شروع ہو جائے گا، دوسرے کے کیلے شروع ہو جائیں گے، دوسرے کے چاول شروع ہو جائیں گے. اب یہ ساری کھاد کس کو ڈل رہی ہے؟ رانی کو. یہ ساری کھاد کس کو ڈل رہی ہے؟ رانی کو. تو ہن رانی دی ٹور ہی ہو رونی، ہن رانی پہچانی جانی ہے. وہ تو جانے رانا صاحب ہی لگنی ہے، اگوں پیچھوں رانا صاحب ہو جانے نہیں ہو. تو اللہ والو جسم یہ ہماری حرکتیں ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کچھ کھاتے ہی نہیں، ہم تو کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں. یوں کھایا جاتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 4 بچے ہیں نا، جو بچہ کھانا کھا رہا ہے اس کا جو بچ رہا ہے نا ماں کھائے جا رہی ہے، جو بچ رہا ہے ماں کھائے. پہلے اس نے اپنا روٹین میں بھی کھا لیا ہے، پھر اس کے ساتھ کھا لیا، پھر رات کو میاں آیا 2 لقمے اس کے ساتھ بھی لگا لی. تو اللہ والا موٹاپا نہیں آنا تو اور کیا آنا ہے. تو یہ ساری وجوہات کس کی ہیں؟ موٹاپے کی. یہ 7 وجوہات تھی. یہ ڈلیوری اور پریگننسی کے حوالے سے 8ویں رہ گئی تھی، میرے اللہ نے دل میں ڈال دی، وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو جب اللہ والو آپ خواتین سپلیمنٹس استعمال کریں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کا گروتھ ہارمون ایک دفعہ ٹریگر ہو جائے گا اور موٹاپا شروع ہو جائے گا. جس طرح پریگننسی کا میں نے کہا کہ موٹاپا شروع ہو جاتا. بلکہ بڑی مزے کی بات آئی، وہ بھی سنا دیتا ہوں. مرغیاں آپس میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ہر مرغی نے انڈا دیا. ایک مرغی نا بڑے آرام کے ساتھ نا رانی بن کے بیٹھی ہوئی ہے. ساری مرغیوں نے ان سے آ کے پوچھا، ہم نے انڈا دیا ہے، تم نے انڈا کیوں نہیں دیا؟ تم نے انڈا کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اپنے میاں سے بات کی تھی کہ ساری انڈے دیتی ہیں تو میں بھی انڈا دیا کروں. اس نے کہا کہ انڈا بکتا ہے 10 روپے کا، تو 10 روپے کے پیچھے فگر خراب کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ 10 روپے کے پیچھے تمہیں فگر خراب کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ تو اللہ، آج ہماری عورتیں جو ہیں، نوجوان نسل جو ہے، وہ بچے پیدا کرنے سے بھاگتی ہیں کہ ہماری فگر
خراب ہو جائے گی. اللہ فگر بچے پیدا کرنے سے خراب نہیں ہوتی. اگر بچے پیدا کرنے سے فگر خراب ہوتی ہے، ہماری ماؤں نے 8-8 بچے پیدا کیے ہیں، 7-7 9-9 10-10 11-11 بچے پیدا کیے ہیں. ہماری مائیں یوں سلم تھی، یوں بالکل سلم تھی. کھانے سے، بد احتیاطی سے، بد پرہیزی سے جو ہے فگر خراب ہوتی ہے. انڈے دینے سے فگر خراب نہیں ہوتی، چاہے 10 روپے کا بھی ہے، بلکہ اس سے صحت جو ہے وہ انسان کی صحیح رہتی، انسان کی زندگی جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو اللہ یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھ کے اب آپ علاج سن لیں. کسی بھی وجہ سے آپ کا موٹاپا ہے، مرد ہے، عورت ہے، میری عمر کے ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، کوئی اس میں تمیز تفریق نہیں ہے. جو مرضی دنیا بھر میں کر لو، کیا کر لو؟ جو مرضی دنیا بھر میں کر لو، موٹاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. سب ٹوٹکے ہیں. ساری میڈیکیشن دنیا بھر میں جتنی ہیں وہ سب ٹوٹکے ہیں. اس کو تکا لگ جائے گا، مجھے نہیں لگے گا، مجھے لگ جائے گا، اس کو نہیں لگے گا. جو مرضی کر لیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے موٹاپے کی وجہ سے لائپوسکشن کرائی، یعنی وہ چربی جو ہے وہ ساری نکلوا دی، جگہ جگہ اپنا جسم جو ہے وہ ڈیمیج کروا لیا، بیلی ہے، تھائز ہے، سارا کروا لیا، سارا جسم کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن 6 مہینے کے بعد دوبارہ جسم پھیل گیا. بعد میں وہ بیماریوں کا ہسپتال بن گئی، نہ اٹھنے کے قابل نہ چلنے کا قابل، اپنی فگر ٹھیک کرتے ہوئے. اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، یا حضرت صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موٹاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں موٹاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. میرا شعبہ بھی یہی ہے، کاسمیٹک ہے. میں سارا دن اسی اینگل سے لوگوں کو دیکھتا ہوں. پھر میرے نبی کی زندگی میرے سامنے ہے، مشاہدہ میرے سامنے ہے. موٹاپے کا علاج صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے بس. اس لیے میں زور دے کے کہہ رہا تھا جہاں مرضی چلے جاؤ، جو مرضی کر لو، موٹاپے کا کوئی علاج نہیں ہے. میرے پاس عورتیں آتی ہیں لیمو پی پی کے پاگل ہوئی ہیں، گرم پانی کے اندر لیمو ڈال کے انہوں نے اپنے موڑوں کو تباہ کر دیا، اپنی ہڈیوں کو تباہ کر دیا، موڑوں کے درد کا، جوڑوں کے درد کی مریض بن گئی. ٹھیک ہے. پھر جو لیمو ہے اس کے اندر سٹرک ایسڈ ہے، تیزاب ہے، اسکاربک ایسڈ، ایسیٹک ایسڈ ہے، تیزاب ہے. جہاں جہاں باڈی میں گیا اس نے سارا بیڑا غرق کر دیا. اور انہی عورتوں میں بعد میں انٹسٹائن یعنی آنت کا کینسر ہوتا ہے، معدے کا پیپٹک السر انہیں ہو جاتا ہے. لیکن ان عورتوں کو کیا ہے، گرم پانی کے اندر یوٹیوب پہ وہ ٹوٹکے سنتی ہیں. تو جو ٹوٹکوں والے ہیں، رسالوں والے ہیں، وہ اپنے بچوں کا، بیویوں کا علاج ہسپتالوں میں ڈاکٹروں سے کرواتے ہیں اور لوگوں کو ٹوٹکے دیتے ہیں. الائچی کھاؤ تو انجو ہو جائے گا، تو انج کرو تو انجو ہو جائے گا. تو وہ لیمو والا پانی پی پی کے، سرکے والا پانی پی پی کے، انار والا پانی پی پی کے عورتوں نے اپنے آپ کو برباد تو ضرور کیا ہے، بنا کچھ نہیں ہے، بنا کچھ نہیں. اگلی بات، پھر وہ تمام مرد و زن، نوجوان ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جنہوں نے ڈائٹنگ کی. جتنی مرضی ڈائٹنگ کرو، ڈائٹنگ سے تم اندر سے کھوکھلے ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. اللہ کی نعمتیں سامنے پڑی ہیں، ناشکری کرو گے. جن کو دن رات محنت کر کے کماتے ہو، پانے کی کوشش کرتے ہو، کیسی بد نصیبی ہے تم کھا نہیں سکتے. کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اللہ کی دی ساری نعمتیں جو کما کر لے کر آئے ہو سامنے پڑی ہیں، کھا نہیں سکتے. میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں، یہ ڈائٹنگ کر رہی ہوں. تو ڈائٹنگ سے کبھی سلم نہیں ہوں گے. جو ہی چھوڑو گے باڈی دوبارہ سے اسی طرح پھیل جائے گی. ڈائٹ، وزن کم کرنا ہے، باڈی کو شیپ میں لے کر آنا ہے یا شیپ میں رکھنا ہے، صرف میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے. اور آج الحمدللہ کسی بھی سلمنگ سینٹر میں چلے جائیں، میرے کملی والے کی زندگی کو توڑ مروڑ کے اسی ڈبے کے اوپر ایک نیا سٹیکر لگا کے دیا جاتا ہے، اندر میرے نبی کی زندگی ہے. صرف نبی کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن اندر بات وہی ہے. کیا ہے؟ 16-8 16-8 یعنی 16 گھنٹے آپ فاسٹنگ کریں گے، فاقہ کریں گے، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں گے، اور 8 گھنٹے آپ کھائیں گے. 8 گھنٹے آپ کیا کریں گے؟ کھائیں گے. اب آؤ، یہ جو فارمولہ ہے 16-8 کا، یعنی 16 گھنٹے آپ فاقے کے ساتھ رہیں، 8 گھنٹے آپ کھائیں. دنیا بھر کے جتنے بھی شوبز کے لوگ ہیں، شوبز انڈسٹری کے لوگ ہیں، یا جو فیگرز ہوتی ہیں، پبلک فیگر، وہ سب جو اس وقت اپنا وزن کنٹرول کر رہے ہیں یا قابو کر رہے ہیں، وہ 16-8 فارمولے سے ہے. تو 16-8 کا فارمولہ میرے نبی کا فارمولہ ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 روزے رکھتے، ایک سوموار کا اور ایک جمعرات کا۔ کبھی آپ روزے رکھتے ہفتہ اتوار سوموار، کسی ہفتے میں آپ رکھتے منگل بدھ جمعرات، پھر کسی مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھتے ایام بیس کے 12 13 اور 14 کے، ٹھیک ہے، یا 13 14 اور 15 کے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہے ایام حج کے روزے، یعنی ذی الحجہ کے پہلے روزے، پہلا عشرہ، محرم الحرام کے روزے، ٹھیک ہے، پھر شعبان المعظم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ روزے رکھتے، اور پھر رمضان شریف تو رمضان شریف ہی ہے۔ الحمدللہ جب تک میری ریاضت چلتی رہی میں نے 12 سال روزے رکھے ہیں، 12 سال پورے روزے رکھے ہیں۔ رمضان شریف کے روزے یکم شعبان المعظم کو شروع کرنے اور آخری رمضان تک 2 مہینے یہ روزے، پھر شوال کے 6 روزے، سوموار اور جمعرات کا روزہ، ایام بیس کے روزے، محرم الحرام کے روزے 10 پہلے عشرے کے، ذی الحج کے روزے، تو یوں ملا کے 186 یا 87 روزے میں رکھتا تھا سال میں، یعنی 7 مہینے تقریباً میں روزے رکھتا تھا، بقیہ دوسرے۔ اس کا نفع کیا ہوا کہ جو میرے کپڑوں کا سائز کل تھا وہ بھی الحمدللہ آج ہے، یعنی جو آج سے یعنی 23 سال پہلے تھا جو درزی کو دیا ہوا تھا وہی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کیونکہ بیٹھنے کا میرا کام زیادہ ہے، تھوڑا سا وزن بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے میں تھوڑی سی واک کرتا ہوں، پھر دوبارہ اسی لیول پہ آ جاتا ہے، یعنی عمر بڑھ رہی ہے الحمدللہ، وزن وہی ہے۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کا جو انجیکشن ہے وہ ریاضت کے دوران 12 سال کا لگ چکا ہوا ہے، میری ویکسینیشن ہوئی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے تھوڑا سا وزن بڑھتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے، میں تھوڑا سا کانشیس ہوتا ہوں، احتیاط کرتا ہوں، وہ الحمدللہ اتنا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور اگر میرا تھوڑا بہت کچھ چلنے کا کام ہو یعنی بیٹھنے کا نہ ہو تو مجھے کسی ورزش کی ضرورت نہیں ہے، جو الحمدللہ بزرگوں نے ریاضت کروا دی ہوئی ہے 12 سال کی، میرے لیے وہی کافی ہے، یعنی مجھے خصوصی طور پہ واک کرنے جانا یہ وہ اس کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں تصور دیا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا، یعنی آپ سادہ زبان میں جو لوگ میڈیکل نہیں سمجھ رہے یا میں ان اصطلاحوں کو استعمال کر رہا ہوں ان کو میں ٹرانسلیٹ کرنے کی تو کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، تو ان کو میں سادہ زبان میں سمجھا رہا ہوں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ کو دھوکہ دینا ہے، اپنے دماغ کو دھوکہ دینا ہے۔ جب آپ نے مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، جو لوگ غلطی کر رہے ہیں فاسٹنگ والے، یہی بات تو انہیں سمجھ نہیں آئی، آج سائنس 1450 سال کے بعد اس نقطے پہ پہنچی ہے جہاں سے ابتدا میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کہ جب تمہارا نفس عادی ہو جائے گا پھر تم 2 ٹائم کھاؤ یا 3 ٹائم کھاؤ تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ اب ہمارا نفس کیا عادی ہوا ہے 3 ٹائم کا۔ جب آپ مسلسل فاسٹنگ کریں گے تو آپ کے جو ذہن کی، آپ کے جو دماغ کی پروگرامنگ ہے، آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ ایسے اپڈیٹ کر دیا جائے گا کہ ملنا ہی 2 ٹائم ہے۔ کتنے ٹائم؟ 2 ٹائم۔ اب کیا ہوگا کہ آپ کا گروتھ ہارمون ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا اور آپ کی اسیمیلیشن، یعنی جسم کو دماغ پیغام بھیجے گا اے کھالا ہے بعد جو 16 گھنٹے بعد ملنا ہی، کھالا ہے کب ملنا ہے 16 گھنٹے بعد ملنا ہے۔ تو کیا ہوگا آپ کھائیں گے بھی زیادہ اور آپ کی باڈی اس کو ایبزارب کرے گی، اس کو جوڑے گی، اس کو جذب کرے گی زیادہ۔ پھر جب آپ نے 2 ہفتے 3 ہفتے جب آپ نے فاسٹنگ کی یعنی بھوک ہڑتال کی، آپ نے فاقہ کیا جس کو ڈائٹنگ آپ کہتے ہیں، تو اب آپ کا جسم عادی ہو گیا۔ پہلے 2 ہفتے 1.5 ہفتہ جب آپ فاسٹنگ کریں گے، ڈائٹنگ کریں گے، آپ کو اپنا وزن کم ہوتا محسوس ہوگا، آپ ویٹ مشین پہ ویٹ بھی کریں گے تو اس میں بھی ویزیبل چینج آئے گی، آپ کو نمایاں کمی محسوس ہوگی کہ میرا وزن کم ہو رہا ہے۔ لیکن 2 ہفتے کے بعد یہ جو ہمارا دماغ ہے اس کی پروگرامنگ 8 دن کے لیے ہوتی ہے۔ ہمارا دماغ جو ہے 8 دن کے بعد جو بات ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بھول جاتا ہے، یعنی جو ہماری شارٹ میموری کے اندر بات ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ فائلیں نیچے چلی جاتی ہیں۔
تو جب 8 دن سے زیادہ آپ نے مسلسل فاسٹنگ کی یا ڈائٹنگ کی، اب آپ کا جسم، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ جسم کو یہ پیغام بھیجے گا کہ آپ نے 2 ٹائم ہی کھانا ہے، جتنا کھایا گیا اس کو بچانا ہے۔ اب آپ کو ڈائٹنگ کوئی نفع نہیں دے گی، بس آپ اپنے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں۔ 1 ہفتے کے بعد ڈائٹنگ تھوڑا سا نفع دے گی، اب جب 10واں 11واں دن ہوگا نہ ہونے کے برابر، 2 ہفتے کے بعد بالکل کوئی نفع نہیں۔ جیسے ہم روزے رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے عشرے کے روزے ہمیں لگتے ہیں، جب آخری عشرہ ہوتا ہے تو ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ عادی ہو جاتے ہیں۔ تو جسم کیا ہو جاتا ہے؟ عادی۔ یہ جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں ان کے کھوپڑے میں یہ بات نہیں آتی، وہ اپنے پر ظلم کیے جاتے ہیں اور اپنے بدن کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب میں عرض اللہ والو یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے وزن کم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ ورزش کریں، چاہے آپ جم میں جا کے ورزش کریں، اور سب سے افضل، سب سے بہتر کیا ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق آپ واک کریں۔ اور واک کون سی؟ برسک واک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹہل کے نہیں، آپ تیز چلتے تھے۔ تو تیز چلنا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آپ تیز برسک واک کریں، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق آپ ہفتے میں 2 روزے رکھیں۔ کون سا؟ سوموار کا، جمعرات کا۔ اب میں نے آپ کو پہلے ایک بات کہی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو، اگر آپ بھول نہیں گئے، ہم نے اپنے ذہن کو کیا کرنا ہے؟ بلف، دھوکہ دینا ہے۔ جب ہم ایک ہی نظام پہ چلیں گے تو ہمارا جسم عادی ہو جائے گا، ہمارا دماغ اس بات کو بھانپ لے گا، تو پھر وزن کم نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے ڈائٹنگ والوں کو کہا کہ وہ 2 ہفتے ان کو نفع دے گی، 13-14 دن اس میں ڈائٹنگ نفع نہیں دیتی۔ بے نہیں، اگر آپ ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو روزہ رکھیں گے اور یہ ترتیب آپ پکی کر لیتے ہیں تو پھر بھی ڈائٹنگ نہیں ہوگی۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، کسی ہفتے میں آپ ہفتہ اتوار سوموار کریں گے، کسی میں آپ بدھ جمعرات کر لیں گے، کسی میں آپ مہینے میں ایام بیس کے رکھ لیں گے، اور کسی ہفتے میں آپ سوموار جمعرات کر لیں۔ یعنی آپ نے اپنی ترتیب بدلتے رہنا ہے تاکہ دماغ کو سمجھ ہی نہ آئے، دماغ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ ہم کرنے کیا لگے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ فاسٹنگ کریں گے، اب آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلف ہم کیسے کریں گے اپنے دماغ کو۔ آپ 3 ٹائم کھانے کے عادی ہیں۔ کتنے ٹائم کھانے کے عادی ہیں؟ 3 ٹائم۔ جب آپ کو پتا ہے کہ مجھے روزانہ 100 روپیہ ملتا ہے پاکٹ منی، تو آپ بے درے خرچ کر دیں گے، آپ کو پتا کل پھر مل جانی ہے، ایسے ہی ہوگا نا۔ بے نہیں، دماغ بھی یہ کرتا ہے کہ جو صبح کو کھایا اس کو خرچ کر لو، اس کو ویسٹ یہ نہیں کر دو، پخانے کے رستے نکال دو، جو اسیمیلیٹ ہوتا ہے اس کو کر لو، باقی پخانے کے رستے نکال دو۔ کیوں؟ دوپہر کا پھر مل جانا 4 گھنٹے بعد، 6 گھنٹے بعد۔ پھر جو 6 گھنٹے بعد کھایا اس کو جو جتنا جسم ایبزارب کر سکتا ہے وہ کر لے، باقی ایکسکریٹ کر دو، نکال دو، رات کو پھر مل جانا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ ہماری پروگرامنگ سیٹ ہوئی ہے، ہمارا سافٹ ویئر اس طرح کام کر رہا ہے۔ ایک دم ہم اگلے دن روزہ رکھ لیں گے تو دماغ جو ہے وہ چکرا جائے گا، ایک ہی ہو گیا ہے، ایک ہی ہو گیا ہے۔ تو وہ کیا ہوگا؟ وہ جو ایک دم ہم اپنے دماغ کو دھوکہ دیں گے، اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا گروتھ ہارمون جو ایکٹیویٹ ہوا ہے وہ ڈپریس ہو جائے گا۔ جب وہ ڈپریس ہوگا ہمارا وزن کم ہونا شروع ہوگا، پھر ہمارا جسم جو ہے، ہمارا جو دماغ ہے وہ جسم کو یہ پیغام بھیجے گا، بوری نو منہ لا، جیڑا جوڑے ہے وہی کھانا ہے، اگوں نہیں ملتا، سیونگ کو کھاؤ، سیونگ کو۔ تو جو جسم کے اوپر پھر فیٹ چڑھی ہوئی ہے، پھر اس کی بریک ڈاؤن شروع ہوگی، توڑ پھوڑ ہوگی، وہ توانائی آپ کے جسم میں استعمال ہوگی، آپ کا وزن، آپ کی فیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر آپ مسلسل روزے رکھیں گے تو وہ نفع نہیں دیں گے، وہ ڈائٹنگ کی شکل ہو جائے گی ہے۔ وہ ایک بات میں سمجھا کر آ رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، کبھی سوموار کا روزہ، کبھی جمعرات کا روزہ، کبھی ہفتے میں 3 روزے، پہلے 3 دنوں کے، کبھی آخری 3 دنوں کے، کبھی ایام 20 کے، پھر شبان کے روزے، پھر کبھی 1 دن چھوڑ کے روزہ۔ ایسے اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے دماغ کو آپ بلف کریں تو اللہ والو ہفتے میں 2 دن بھی آپ فاسٹنگ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ زندگی بھر آپ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ نہ آپ بیمار ہوں گے، نہ آپ روحانی طور پہ نیچے آئیں گے، آپ روح بھی اتنی قوی رہے گی اور آپ کا بدن بھی اتنا
کبھی رہے گا. تو یہ انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے، تصور ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے کہ جب بدن ہفتے میں ایک دن یا کم از کم ایک دن یا ہفتے میں 2 دن جب بدن فاسٹنگ میں رہتا ہے، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی طیب اور مبارک زندگی ہے کہ سارے کے سارے ٹاکسنز، زہریلے مادے سارے کے سارے بدن سے نکل جاتے ہیں، سارے کے سارے. یعنی آپ نے ہفتے میں 2 روزے رکھے، وہ تمام زہریلے مادے جو کینسر کے مختلف امراض کا ذریعہ بنتے ہیں، اس سے جسم آپ کا بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے. آپ کا تعمیری عمل جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ چست ہو جاتا ہے اور سلم ہو جاتا ہے، آپ کی فگر بھی بالکل صحیح رہتی ہے اور زندگی آپ کی بڑھتی ہے. آپ کا ذہن جو ہے وہ تیز ہوتا ہے، آپ کی نظر جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، آپ کے ریفلیکسز جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. کبھی دیکھا ہے کہ جو بندہ سمارٹ ہو وہ جو ہے وہ نالائق ہو، جو جتنا پھٹا ہوا ہوگا اتنا سست ہوگا، اتنا ہی وہ نالائق ہوگا، موٹی عقل کا ہوگا. سمجھ آگی بات؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات مبارکہ ہے، جب اللہ بولو اس کو گھر میں لے کر آؤ گے تو انشاءاللہ العزیز موٹاپا آئے گا نہیں. اگلی بات یہ تو ہوگی روزوں کے حوالے سے. اب جس دن روزہ نہیں ہے اس دن کیا کرنا ہے؟ اس دن بھی میرے کملی والے کا راج ہوگا. یہ نہیں ہے اس دن منمانی ہوگی، پھر کوئی افاقہ نہیں ہے 2 روزے رکھ لیے بعد نہیں پاتی، نہیں. زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی ہوگی، خوبصورت بھی رہو گے، فگر بھی صحیح رہے گی، صحت بھی ہوگی، تندرستی بھی ہوگی، اللہ عزت بھی دے گا، اللہ اس کا رسول بھی راضی ہوگا، کیونکہ آپ اتباع کر رہے ہیں. آج آپ مثال کے طور پہ آپ نے روزہ رکھ لیا ایک، اب کل تو روزہ نہیں ہونا نا، تو کل ہم کیسے کھائیں گے؟ کل ہم کیسے کھائیں گے؟ مثال کے طور پہ دوپہر کا کھانا آپ کھا رہے ہیں، تو میرے کملی والے کی سنت یہ ہے تب کھاؤ جب بھوک ہو. یہ آپ نے اپنے گھر کی روٹین یا اپنی ذاتی روٹین توڑنی ہے کہ دوپہر دی روٹی، رات دی روٹی، اے ہون دا ناشتہ، اے کل دا ناشتہ، یہ باتوں سے نکلنا ہے. تب کھانا ہے جب بھوک ہے، چاہے وہ بھوک 4 بجے لگے. میری طرح آپ نے یہ بات نہیں بنا لینی کہ بھئی یہ اب 3 بجے ناشتہ لے کے آ رہا ہے، یہ کون سا ناشتہ ہوتا ہے؟ لنچ ٹائم، برنچ ٹائم، بریک فاسٹ ٹائم سارے ختم ہو گئے تو 2 سلائس لے کر آ گئے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کھانا ہے بھوک مٹانے کے لیے. مجھے بھوک لگے 10 بجے، مجھے بھوک لگے دوپہر کو 1 بجے، جب بھوک لگے تب کھانا، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ کھانے کا ٹائم ہو گیا کھا لو. بتاؤ ہماری کوئی بات اپنے کملی والے سے ملتی ہے؟ اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، جسمانی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی. کھانا ہے جب میسر ہو جائے اور بھوک لگی ہو تب کھانا ہے. جب آپ ٹائم سیٹ کر لو گے اللہ والو، پھر تو چل پھر تو آپ پھٹتے جاؤ گے، جسم بڑھتا جائے گا، پھر تو کوئی فائدہ نہیں، روزوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کا جسم عادی ہو جائے گا، بھئی ہفتے میں 2 روزے ہوتے، آگے پیچھے نباہ ہوتی، بس وہ تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پوری زندگی اللہ کے نبی کے گھر لے کر آؤ، حضور کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارو. کھانا کب کھانا ہے؟ جب بھوک ہوگی. پھر کیسے کھانا ہے؟ پہلے پانی پینا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ پہلے پانی پینا، آدھا گلاس پانی پی لے، پونا گلاس، اس سے زیادہ نہیں. اور پانی پینا ہے ایک سپ کر کے، جیسے چائے پیتے ہیں، ایسے نہیں کڑ. یہ موٹاپا کاز کرے گا. جب پانی کو آپ ایک دم انڈیلتے ہیں اللہ والو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا معدے کا درجہ حرارت ہے وہ ایک دم دڑم نیچے آ جاتا ہے. وہ 37 ڈگری پہ رہنا چاہیے. آپ نے ٹھنڈے پانی کا گلاس انڈیل لیا، آپ کا درجہ حرارت نیچے آ گیا، ٹھیک ہو گیا. اب اوپر سے آپ نے کھانا کھایا، ٹھنڈے پانی میں جا کے، ٹھنڈے معدے میں جا کے وہ کھانا ہضم نہیں ہوگا. اب وہ موشن کا، گیس ٹربل کا، بواسیر کا، مختلف امراض جو معدے کے ان کا وہ ذریعہ بن جائے گا. وہ شفا کی بجائے کیا بن گئی؟ وبا. یہ ہمارا طریقہ ہے کھانے کا. پہلے کیا پینا ہے؟ پانی. اور پانی کتنا پینا ہے؟ سپ لے کے، جیسا چائے پیتے ہیں، تھوڑا تھوڑا. کھانا لگ رہا ہے. اس لیے دیکھیں دنیا بھر میں کافر ہے، مسلمان ہے، پاکستان ہے، انڈونیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، یورپ ہے، کہیں آپ چلے جائیں، کسی ہوٹل پہ چلے جائیں، آپ جب آرڈر دیتے ہیں، جب کھانا آ رہا ہوتا ہے تو پہلے پانی آتا ہے، پھر سیلڈ آتا ہے،
یا آپ نے کوئی سوپ کا آرڈر دیا، پہلے سوپ آئے گا پھر کھانا آتا ہے. یہ دنیا بھر میں ترتیب ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، ہماری ماؤں کو پتہ نہیں کون سا سانپ سونگ گیا، ان کی عقلیں ختم ہو گئی ہیں. یہ پہلا روٹی رکھن گیا تے پانی جڑا جدوں میں روٹی کھا کے فارغ ہوئے گا پھر اچھا پانی دا ادھے پانی دا گلاس ہے، دوائی بھی لئی آئی. مجھے سمجھ نہیں آتی خدا کی قسم، ہماری عورتوں کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے، کوئی سگڑ پن نہیں ہے. گھر گھر کی کہانی، گھر گھر کی کہانی. جس گھر میں بھی جاؤں ادھر بھی یہی تماشا ہوتا ہے، یہی تماشا ہوتا ہے. بھائی جب کسی دنیا کے ہوٹل پہ چلے جاؤ، پہلے پانی ٹیبل پہ آئے گا، پھر سیلڈ آئے گا، پھر کیا ہوگا؟ کھانا. آپ پہلے پانی پیئیں گے، تھوڑا سیلڈ کھائیں گے، آپ کی بھوک ویسے کم ہو جائے گی. وہ میدے کی جگہ کم ہو گئی، کھانا تھوڑا کھایا جائے گا. تھوڑے کھانے کے اندر شفا ہے. اصل یہ راز ہے. اور ہماری مائیں کیا کرتی ہیں؟ سالن کی پلیٹ گوشت کی بھر کے لے آ کے رکھ دی تھی، ایک گرم گرم پھلکا لے آ کے رکھتا، اے کھائیو میں لائی جانی ہے، کھائیو لائی، پانی نہیں دینا، پانی نہیں دینا. بعد میں آئس کریم بھی دے دیں گی، فلاں بھی دے دیں گی، چائے بھی دے دیں گی، دوائی بھی دے دیں گی، سب کچھ کر دیں گے. پہلے لا کے پانی نہیں رکھنا. اللہ والو، جب میرے نبی کی سنت توڑی تمہارے گھروں میں بیماریاں آ گئی، تمہارے گھروں میں بیماری. تو سب سے پہلے جب گھر کھانے پہ بیٹھے ہیں، کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں، تو پہلے کیا کریں؟ پانی پئیں. اور پانی کا طریقہ میں نے کیا بتایا؟ گڑ 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 گڑ، تھوڑا تھوڑا کر کے. ایک دم پیو گے وہ نفع کی بجائے نقصان، وہ درجہ حرارت کو ڈاؤن کر دے گا. تھوڑا ایک سپ لو، پھر ایک سپ لو، پھر تھوڑی دیر میں ایک سپ لو، تاکہ جو ایک سپ لے رہے ہو، ایک گھونٹ پی رہے ہو، وہ جسم میں ایبزارب ہو جائے گا. میدے کا جو درجہ حرارت ہے وہ 37 سے نیچے نہ جائے. 37.5 ہے، وہ 37 تک تو چلا جائے، 36 تک تو چلا جائے، اس سے نیچے نہ جائے. جب تک وہ پانی کا ایک گھونٹ جذب ہو جائے گا، پھر آپ ایک سپ لے لو. 5-4 سپ لوگے یا 5-4 گھونٹ لوگ، آدھا گلاس تو ہو جاتا ہے. تب تک کیا ہو جائے گا؟ سلاد آ جائے گا، یا سوپ کا آپ نے آرڈر دیا سوپ آ جائے گا. 2-4 سلاد کی کوئی چیز ہے، رہتا ہے، وہ آپ لوگے. جب وہ لوگے تو جو ایک بھوک کی شدت ہے وہ کم ہو جائے گی. اس کے بعد روٹی آ جائے گی. اب یہاں بڑا اہم نقطہ ہے. اگر تو میرے نبی کی زندگی گھر لے کر آنی ہے، واقعی آپ چاہتے ہیں ہم نے سلم ہونا ہے، سمارٹ ہونا ہے، اور ہم نے 10 روپے کے پیچھے مرغی کی طرح فگر خراب نہیں کرنی، تو اللہ والو ایک پیس کے پیچھے، ایک بوتل کے پیچھے، ایک کھانے کے پیچھے اپنی فگر کو خراب نہ کرو. حضور کی زندگی کو گھر لے کر آؤ. اب کیا ہو گیا؟ آپ نے حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ادب و آداب، جو کھانے کے یا طعام کے جو آداب ہیں ان کے مطابق کیا کیا؟ پہلے پانی استعمال کیا، پھر آپ نے تھوڑا بہت سیلڈ رہتا لے لیا. اب یہ کھانا آ گیا ہے. کیا ہو گیا؟ کھانا آ گیا. اللہ والو، اب یہ ساری گیم یہاں پہ ہے. اگر یہ نقطہ آپ کو سمجھ آ گیا تو یہ مجھے اتنا بڑا بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. میں صرف آپ کو آخری 2 لائنیں بتاتا تو یہ بات سوال ختم ہو جاتا. میں نے پورا بیان اس لیے کیا ہے کہ جب تک یہ یوٹیوب پہ پڑا رہے گا، ہم مر بھی جائیں گے، لوگوں کے کام آئے گا، میرے حضور کی زندگی کا عکس ان کو نظر آئے گا انشاءاللہ العزیز. اب کھانا لگ گیا، ٹھیک ہے. اللہ والو، آپ کے پاس 8 منٹ ہیں. کتنے منٹ ہیں؟ 8. بس اب آپ نے 8 منٹ کے اندر کھانے کو اتنا سلو کھانا ہے کہ 8 منٹ میں تھوڑا کھایا جائے. 8 منٹ کے بعد ہمارے دماغ کا جو ایپیٹائٹ سینٹر ہے وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ شٹ ڈاؤن، بند ہو جاتا ہے. جو لوگ تیز تیز کھاتے ہیں، بڑے بڑے لقمے لیتے ہیں، چباتے نہیں ہیں، وہ 8 منٹ میں جتنا زیادہ کھا جائیں گے وہی ان کے لیے بیماری کا باعث بن جائے گا. میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں، اور میری ماؤں بہنوں کو تو انشاءاللہ یوں ٹھک کر کے سمجھ آ جائے گی، اور ان کو پتہ بھی چل جائے گا ہمارے گھروں میں لڑائی بھی اس بات وجہ سے ہوتی ہے. اب ہم مرد حضرات ہیں، بعض دفعہ ہوٹلوں پہ ہم کھانا کھاتے ہیں، ان کے آگے تنور لگا ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چھوٹا موٹا ڈھابا ہوٹل بھی ہو تو ان کا اصول کیا ہوتا ہے کہ جو اندر کھا رہے ہیں پہلے روٹی انہیں ملے گی، پھر بعد میں پارسل والوں کو باہر. یہ اصول ہوتا ہے نا. کیوں ہوتا ہے؟ جب روٹی کھاتے کھاتے آپ رک گئے، کھانا کھاتے کھاتے آپ رک گئے، اور وہ 8 منٹ کا ٹائم گزر گیا، آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی. آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی. تو ہوٹل والے کا کھانا اٹھا کے کیا مارے گا گاہک؟ اس کے کلائنٹ منہ پہ، ان کا ہوٹل ختم ہو جائے گا. ادب و آداب کے بھی خلاف ہے. ایسے ہی اپنے گھروں میں دیکھیں، ہماری مائیں بہنیں بھی غور کریں. کبھی کسی مہمان کو کھانا دیا، یا خود کھانا وہ بیچاری کھا رہی ہیں، بچے کو پوٹی آ گئی، پیشاب آ گیا، کوئی گھر میں دروازہ کھولنے چلی گئی، وہ کھانا کھا دے اٹھ گئی، یا مرد اٹھ گئے، فون آ گیا،
جب اٹھ گئے دوبارہ کھانے کے لیے بیٹھے تو بھوک ختم ہو جاتی ہے. ٹائم کتنا ہے؟ 8 منٹ. تو اگر تو آپ سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو 8 منٹ کو نگلیکٹ کرو. کھانا اتنا سلو کھاؤ کہ 8 منٹ میں مشکل سے آدھی روٹی کھائی جائے, پونی روٹی کھائی جائے. اس سے کیا ہوگا کہ آٹومیٹکلی آپ کھائیں گے بھی تھوڑا اور آپ کی تسلی بھی ہو جائے گی. اور اگر آپ تیز کھائیں گے اور یہ اپنے اوپر شرطیں لگائیں گے کہ میں نے آدھی روٹی کھانی ہے, میں نے 2 کھانی ہے, تو آپ مطمئن بھی نہیں ہوں گے, آپ کھا کے بھی بھوکے رہیں گے اور آپ کے جسم کو نقصان بھی پہنچتا رہے گا. کھیل کس کا سارا 8 منٹ کا کھیل کس کا ہے؟ 8 منٹ کا کھیل ہے. بس اگر آپ کو اپنے دماغ کے ساتھ کھیلنا آ گیا 8 منٹ کے لیے, وہ 8 منٹ آپ نے پانی پینے پہ لگانے ہیں, وہ 8 منٹ آپ نے ہلکا ہلکا سیلڈ کھانے پہ لگانے ہیں, وہ 8 منٹ آپ نے ریتا کھانے پہ لگانے ہیں. ان میں سے جو 4 منٹ بچ گئے, 3 منٹ بچ گئے, اس میں آپ نے ہلکا ہلکا کھانا کھانے پہ لگانے ہیں. اگر کھانا کھانے کے دوران گلا خشک ہونے لگے تو 2-3 گھونٹ پانی کی پی لیں, اس کے بعد پانی نہیں پینا. کھانے کے دوران پانی پیتے جاؤ گے یا کھانے کے بعد پانی پیو گے, وہ تو اللہ والو زہر ہے. آپ نے سونا کھایا مٹی بنا دیا, پانی پہلے ہے. اور اگر بعض وقت کوئی خوراک ایسی ہوتی ہے خشک ہوتی ہے, جس طرح چکن آپ بنا ہوا کھا رہے وہ خشک ہے تو گلا خشک ہو جاتا ہے, یا تنور کی روٹی ہے خشک ہے, تو آپ 1-8 گھونٹ چھوٹا سا پانی کا کھانے کے دوران بھی لے سکتے ہیں, لیکن کھانے کے بعد کھانے کے دوران پانی نہیں. اور کھانے کے بعد تو قسم ہے کہ پینا ہی نہیں ہے, کھانے کے بعد تو پانی پینا ہی نہیں ہے. وہی تو موٹاپے کی وجہ ہے. وہ آپ کے باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن کر دے گا. اب آپ نے دیکھے 2 روٹیاں کھا لی, چاول کی پلیٹ کھا لی, آئس کریم کھا لی, بعد میں 1 گلاس پانی کا چڑھا دیا. اب وہ ٹھنڈا پانی ہے, وہ کیا کرے گا, سارے معدے کا درجہ حرارت ڈاؤن کر کے 22 پہ لے آئے گا, 25 پہ لے آئے گا. اب اس درجہ حرارت پہ وہ خوراک جو ہے وہ ہضم نہیں ہوگی, وہ مختلف امراض کا ذریعہ جو وہ بن جائے گی, باعث بن جائے گی. تو سارا کھیل کیا ہے 8 منٹ کا. 8 منٹ آپ نے اپنی ٹیبل کے ساتھ کھیلنا ہے. پانی, سیلڈ, ریتا, اس کے بعد 3-4 منٹ میں ہلکی ہلکی رفتار کے ساتھ کھانا. اس کے بعد آپ کھانا بھی چاہو گے, آپ کو بھوک ہی نہیں رہے گی. تو یوں جو اوور ایٹنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی, آپ کی باڈی سلم ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد آپ ورزش کریں. تو اللہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے, یا طعام کے آداب ہے جو مسنون ہیں, جن کو میں نے اپنے طریقے کے ساتھ, جو تاکہ عوام بات سمجھ سکے, میڈیکلی بھی سمجھایا. کوئی ڈاکٹر حضرات سن رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ سن رہے ہیں, تو انہیں بھی میری بات سمجھ آ جائے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اور کوشش کی ہے کہ میڈیکل کی ٹرمز بھی زیادہ استعمال نہ ہوں, جو لوگ سائنس کے نہیں ہیں انہیں بھی بات سمجھ آ جائے. تو اس لیے جو میڈیکل ہے اس کو ایک طرف کر دو, بات آخر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طیب زندگی کی, کہ جو کمایا ہے اسے خرچ کرو, جو کھایا ہے اس سے دین کا کام کرو, دنیا کا کام کرو, بھاگ دوڑ کرو, چستی آپ کے اندر آئے. اور دوسرا کیا ہے کہ ہم نے بھوک مٹانے کے لیے کھانا ہے, کھانا مٹانے کے لیے کھانا نہیں ہے. یہ نہیں ہے آج سے کے بعد ہم نے کرنا کہ 2 بج گئے نہیں کھا لو, 1:30 بج گئے ہے کھا لو, 3 بج گئے نہیں کھا لو. بھائی تب کھائیں گے جب بھوک لگے گی, اور جب بھوک لگے گی تو کیا کریں گے. 8 منٹ ہے, 8 منٹ ہم نے اپنے دماغ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے ماموں بنا کے رکھنا ہے, ٹرک کی بتی پیچھے لگا کے رکھنا ہے. 8 منٹ ہم نے اس کے سپوائل کرنے ہیں, ضائع کرنے ہیں. ان 8 منٹ میں نے کیا بتایا, پہلے پانی پیو اور بڑی سلو طریقے کے ساتھ, تاکہ ٹیمپریچر اندر کا کم نہ ہو. پھر تھوڑا سا سیلڈ لے لیا, ریتا لے لیا, چلو. اس کے بعد روٹی کھاؤ, کھانا کھاؤ آہستہ آہستہ, اور درمیان میں پانی کوشش کرو نہ پینا پڑے. 2-4 گھونٹ لینے بھی پڑ جائیں تو لے سکتے ہیں, لیکن بعد میں پانی تو بالکل پینا ہی نہیں ہے. اب آپ نے کھانا کھا لیا, مثال کے طور پہ دوپہر کو 2 بجے, اب 3:30 بجے کے بعد آپ پانی پی سکتے ہیں. اگر 4 بجے پانی پئیں تو بہت ہی اعلیٰ ہے. پھر آپ پانی پئیں, اور آدھا گلاس پئیں, گلاس پئیں, 2 پئیں. وہ پانی آپ کو اتنا نفع دے گا, اتنا نفع دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی پہلے جو پانی آپ نے پیا ہے وہ سونا ہے, جو 2 گھنٹے کے بعد پانی پئیں گے یہ بھی سونا ہے, اور درمیان میں جو پانی پئیں گے یا کھانے کے بعد جو پانی پئیں گے وہ گارا ہے, وہ مٹی ہے. تو
تو سونے کی طرف رہیں گے تو انشاءاللہ صحت آپ کی جو رہے گی اور آپ کا وزن جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا. یہ تو ہو گیا سارا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے جو میں اپنے الفاظ کے اندر آپ کو سمجھایا یا بریف کیا, وہ ہو گیا طریقہ کا. اب اس کا ایک روحانی علاج ہے. وہ حضرات جن کو موٹاپا جادو کی وجہ سے آیا, ایسے جسم بالکل نرم, جس طرح چونسا آم ہوتا ہے نا دبایا ہوا ہوتا ہے, اس طرح ہو جاتا ہے, بالکل ایسے فیٹی ہوتا ہے, تو ان کو تو یہ احتیاطیں نفع نہیں دیں گے. ان کو تو یہ احتیاطیں کوئی خاص نفع ان کو نہیں ہوگا جتنی باتیں میں نے کی ہیں. تو یہ علاج ان کے لیے بھی ہے, یہ علاج سب کے لیے اور میرے لیے بھی ہے. الحمدللہ میں بھی کرتا ہوں, آپ حضرات بھی کریں. کیا کرنا ہے کہ وہ تمام ہمارے متعلقین جو ہمیں سنتے ہیں وہ الحمدللہ خضری عمل پہلے ہی پڑھتے ہیں. جو نہیں سنتے, آج پہلی بار یہ بیان سن رہے ہیں, تو خضری عمل جو ہے وہ آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے. وہ ویڈیو وہاں سے دیکھ لیں, 5-7 منٹ کا عمل ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, خضری عمل پڑھا, پانی پہ دم کیا, اس پانی کو دیشکی میں ڈالیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ جو چھوٹی انگلی کا ناخن ہے اس کے مطابق آپ ادرک ڈالیں گے, اس کو ذرا سمیش کر کے نرم کر کے اس کو ڈال دیں گے, اور ایک چھوٹی الائچی توڑ کے اس کے اندر ڈال دیں گے, بس. اب 1 گلاس پانی کا آپ نے ڈالا ہے, وہ بوائل ہوتا رہے, وہ بوائل ہوتا رہے. جب وہ رہ جائے آدھا کپ, کتنا, آدھا کپ, وہ آدھا کپ آپ نے صبح پی لینا ہے, آدھا کپ آپ نے رات کو پی لینا ہے. یہ روحانی قہوہ ہے. کیا ہے, روحانی قہوہ. یہ بیک وقت کا ٹوٹکا بھی ہے, دوا بھی ہے اور دعا بھی ہے. جادو ہوگا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا, وہ کیونکہ خضری عمل والا پانی ہے. اور جو جسم کے اندر بادی ہے, بادی کی وجہ سے آپ کا جسم پھول رہا ہے, ادرک کی وجہ سے وہ بادی کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. اسی طرح جو لوگ میڈیکلی بات کو سمجھتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے فوڈ کلرز اس طرح استعمال کیے, یا کیمیکل والی ڈائٹس اتنی لی, یا ٹن پیک فوڈ اتنی استعمال کی, وہ جب ادرک لیں گے تو ادرک کی وجہ سے آپ کا لیور تمام چیزوں کو, کیمیکلز کو ڈیٹاکس کر دے گا. یعنی آپ کا لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہونے سے, لیور سیروسس ہونے سے, جگر کا کینسر ہونے سے, ہیپاٹائٹس, ان بیماریوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. جن ٹاکسنز کی وجہ سے جسم پھولتا ہے, ادرک ان تمام ٹاکسنز کو نکالنے کا ذریعہ بنے گا. یہ بیک وقت اب کیا ہو گیا, دوا بھی ہو گئی اور دعا بھی ہو گئی. خضری عمل سے جادو ٹوٹتا جائے گا, اس کی وجہ ختم ہو جائے گی, اور ادرک کی وجہ سے آپ کی باڈی جو ہے وہ, لیور جو ہے وہ ڈیٹاکس ہوتا جائے گا. آپ کی باڈی بالکل ٹاکسن جو ہے وہ نکل جائے گی, باڈی آپ کی واش ہو جائے گی, تو وزن آپ کا کم ہو جائے گا. باقی کھانے پینے کا میں نے کیا کہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلیں. آخری بات کھانے کے حوالے سے, جن حضرات کو موٹاپا ہے وہ گریز کریں سادے دودھ سے, چاول سے, سیب سے اور کیلے سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے اپنے پر حرام کر لینا, کبھی لے سکتے ہیں, لیکن ان تمام 4-5 چیزوں کو اپنی عادت نہیں بنانے لیں. سادے چاول کھائیں گے, گھر میں چاول روز دوسرے دن پکتے ہیں, یا بازار سے آپ کھاتے ہیں, تو پھر جواب سمجھو. پھر یہ گھنٹے کا شافی کا بیان سننے کا کوئی فائدہ نہیں, پھر جواب سمجھو, کھاؤ پیو عیش کرو, پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. چاول بند کرنے پڑیں گے, نان بند کرنا پڑے گا, وہ تمام چیزیں آپ کو بند کرنی پڑیں گی. موٹی علامت بتا رہا ہوں, جن کے اندر سوڈیم بائی کاربونیٹ ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئی, وہ تمام آئٹمز آپ کو بند کرنی پڑیں گی جن کے اندر سوڈیم بائی کاربونیٹ ہوتا ہے. سوڈیم بائی کاربونیٹ کا مطلب یہ ہے عام زبان میں میٹھا سوڈا. سمجھ آگی بات, کیا ہوتا ہے میٹھا سوڈا. میٹھا سوڈا ہم گھروں میں ہماری خواتین کس کام کے لیے استعمال کرتی ہیں, گلانے کے لیے. نان کے اندر میٹھا سوڈا ہوتا ہے, خمیری روٹی کے اندر میٹھا سوڈا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی. اس طرح مٹھائیاں لے کر آتے ہیں, اس کے اندر میٹھا سوڈا جو ہے وہ ہوتا ہے. وہ تمام آئٹم جن کے اندر میٹھا سوڈا ڈالتا ہے, میٹھے سوڈے والی چیزیں استعمال کرو گے, جسم پھولتا جائے گا. نان بند کرنے پڑیں گے, چاول بند کرنے پڑیں گے, دودھ بند کرنا پڑے گا, اور وہ جو ہے کیلا ہے وہ بند کرنا پڑے گا, سیب ہے وہ بند کرنا پڑے گا. دودھ پینا بہت ضروری ہے. اس میں کیا کریں گے, ہم الائچی ڈال کے استعمال کر لیں گے, ٹھیک ہے. جب الائچی ڈالیں گے اس کی تاثیر جو ہے وہ بدل جائے گی, پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح باقی چیزیں بھی ہیں, وہ بھی کبھی کبھار استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ علاج کر رہے ہیں تو یہ 4-5 پرہیزیں جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کو نفع نہیں ہوگا. ان تمام پرہیزوں کے ساتھ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں. انشاءاللہ دیکھیں 7 ہفتوں میں
آپ مجھے جولیاں اٹھا کے دعائیں دو گے، کوئی ڈائٹنگ نہیں ہے، کوئی سلمنگ سینٹر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اپنے گھر کی چھت پہ واک کریں، اپنے لان میں واک کریں، اگر مرد ہیں کہیں باہر آسانی کی سوسائٹی میں پارک ہے تو وہاں جا کے صبح واک کریں، اور واک کرتے استغفار سبحان اللہ کی تسبیح کریں، درود پاک پڑھیں. روح بھی راضی ہو جائے گی، وزن بھی کم ہو جائے گا. اور کھائیں کیسے؟ جیسے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، نبی کے طریقے پہ زندگی گزاریں، انشاءاللہ خوش رہیں. اللہ جسمانی اور روحانی بیماریوں سے آپ کو محفوظ فرمائے گا. یہ واحد علاج ہے موٹاپے کا جو میں نے بتایا ہے. باقی جڑا تسی زور لانا ہے لا لو، میدان بھی تمہارے پاس ہے، گھوڑا بھی تمہارے پاس ہے، قیامت تک جو مرضی کر لو، تہاڈی فگر ٹھیک نہیں ہو سکتی. تمام حضرات کو اجازت ہے، جو بعد میں سوشل میڈیا پہ سنے انہیں بھی اجازت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.